بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان سے تمگر اذا قلم فروا خالد، قسط نمبر 42۔ وہ آج اس کے گینگ کے سب سے پسندیدہ رنگ سیاہ رنگ کے کرتے میں ملبوس مہروش کے پہلے سے گھائل دل پر بجلیاں گرا گیا تھا۔ اوپر سے اس کی یہ عنایت رہی صحیح کسر بھی پوری کر گئی تھی۔ وہ تو اس شخص کے ہر انداز کی اسیر تھی، لیکن آج حمدان صدیقی کا یہ انداز اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ مجھے چینج کرنا ہے۔ مہروش کی سانس اٹک گئی تھی۔ وہ مزید اس شخص کے سامنے بیٹھ پانے کی ہمت نہیں رکھ پا رہی تھی۔ مگر میں نے ابھی اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ابھی تو میں نے ٹھیک سے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ حمدان تو جیسے آج اسے ہر بدلہ لینا چاہتا تھا۔ آج حمدان صدیقی کے میدان میں آتے ہی مہروش خوفزدہ ہو چکی تھی۔ مجھے پانی پینا ہے۔ مہروش نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہاں سے اٹھنا چاہا، مگر اس کے وہاں سے ہٹنے سے پہلے ہی حمدان اس کی کلائی کھینچ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ مہروش توازن برقرار نہیں رکھ پاتے ہوئے سیدھی اس کی گود میں جا گری تھی۔ حمدان اس کے گرد بازو حائل کرتا اس کے فرار کی ساری راہیں مسترد کر گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کے ماتھے کی بندیا کو چھوتے ہوئے حمدان اس کے لال پڑتے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی بہت اچھی طرح جانتا تھا یہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس محبت کو اب تک ایسے استعمال کرتا آیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی محبت کو کھیل سمجھ کر کھیلنے والا خود کتنے بڑے درد کا شکار ہونے والا تھا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس لباس میں تھک گئی ہوں اس لیے۔ حمدان کی گرم سانسیں اپنی کان کی لو پر محسوس کرتے مہروش کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ نگاہ تک اٹھا نہیں پا رہی تھی۔ آر یو شور یہی بات ہے؟ حمدان کا انداز گہرا طنز لیے ہوئے تھا۔ مہروش جنید کا سوچتے ہوئے بہت تکلیف میں تھی۔ حمدان صدیقی اسے اس کی زندگی کے اتنے اہم دن پر بھی اتنی اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ مہروش نے ہمیشہ یہی سنا تھا، محبت آپ کے ہر مرہم کا مداوع کر دیتی ہے، مگر اس کی محبت اسے دوہرے عذاب سے گزارنے کا باعث بن رہی تھی۔ جی، مہروش بمشکل بول پائی تھی۔ وہیں دوسری جانب حمدان صدیقی بہت کوشش کے باوجود بھی خود کو اس پر پری پیکر کو دلکشی اور مسحور کن خوشبو میں کھونے سے نہیں بچا پا رہا تھا۔ خود کو اس کی باہوں میں مقید یہ حسین لڑکی اس کی شریک حیات تھی۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس پر قانونی اور شرعی حق رکھتا تھا۔ حمدان صدیقی جیسا مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی خود کو اس وقت اس حسن کی مورت کی طرح تابکاریوں سے خود کو نہ بچا پاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور باری باری اس کے دونوں گالوں کو اپنی ہونٹوں سے چھو لیا تھا۔ مہروش اس سے کہ اس عمل کی توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ اس کا گریباں سختی سے دبوچ گئی۔ انجانے کس احساس کے زیر اثر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر پھسل گئے تھے۔ نمی کا احساس ہوتے ہوئے حمدان دور ہوتے جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سحر میں گرفتار ہو کر وہ حرکت سرزد کر گیا تھا وہ جو کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمدان کو جیسے خود پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ بھلا اس لڑکی کو اپنا لمس کیسے بخش سکتا تھا جو اس کی دشمن تھی؟ اسی لمحے حمدان کا فون بجا تھا۔ تم چینج کر لو جا کر۔ حمدان اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچتا اسے سرد تاثرات کے ساتھ وہاں سے جانے کا بول گیا تھا۔ مہروش حمدان صدیقی کو اپنے اصل روپ میں واپس آتے دیکھ کر پھیکا سا مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ وہ بنا ایک سیکنڈ کی دیر کیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ اسے اپنے ساتھیوں کی خیریت دریافت کرنا تھی، مگر حازم سے بات کرتے جو خبر اسے ملی تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حمدان صدیقی کی صفاقی کی وجہ سے اس کا بھائیوں جیسا ساتھی دوست بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے کومے میں جا چکا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بہت کم تھے۔ مہروش کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہہ نکلے تھے۔ ایک بار پھر ان کے بلیک سٹارز کو بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ ان کے نہایت ہی قریبی آدمی کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ مہروش کو اس وقت حمدان صدیقی پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ایک پل کے لیے تو اس شفاق اور بے رحم شخص سے اپنے بے قصور ساتھی کا بدلہ ضرور لے، مگر وہ دل کے معاملے میں اتنی بے بس تھی کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے شاویز اور حازم کے غصے سے بھی خوف محسوس ہوا تھا، جو جنید کی حالت دیکھ کر غصے میں حمدان کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی یہ تینوں کبھی بھی آمنے سامنے آتے۔ شاویز کو گولی لگی تھی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، مگر حازم اور مہروش دونوں ہی جانتے تھے اگر حمدان صدیقی کی پوری فورس بھی ایک ساتھ لگ جاتی تب بھی شاویز سکندر تک پہنچ پانا اور اسے گرفتار کر پانا
नामुमकिन था, इसलिए वो शावेज़ की जानिब से मुतमईन थे। यहाँ आओ और मेरे ज़ख्म की बैंडेज करो। हर शय से बेखौफ रहने वाला ब्लैक पीट्स शावेज़ सिकंदर इस वक्त परीसी अफंदी की कुर्बत से शदीद खौफज़दा हो चुका था, मगर दिल की फरियाद पर हमेशा की तरह आज वो इसे खुद से धुतकार नहीं पाया था, जबकि इसके पूरे इस्तेकाल से दिए जाने वाले हुक्म पर परीसे कपकपा कर रह गई थी। परीसे हमेशा खून से ज़्यादा खौफज़दा रहती थी। इसे अपने माँ बाप की डेड बॉडी खून में लथपथ देखी थी। इसने जिसके बाद से वो खून देखकर अपने हवास कायम नहीं रख पाती थी। शावेज़ सिकंदर से हुई इसकी पहली मुलाकात भी कुछ ऐसी ही थी, मगर इस वक्त वो शावेज़ सिकंदर का खून देखकर डरी नहीं थी, लेकिन इसकी फ़िक्र से दिल कांप गया था। जिस तरह उसका खून बह रहा था, अगर इसे कुछ हो जाता तो परीसे हर लिहाज बिला ताक रखती इसके करीब आ गई थी। जिस तरह इसका खून बह रहा था, अगर इसे कुछ हो जाता तो वो परीसे हर लिहाज बिला ताक रखती इसके करीब गई थी, जो अब दोबारा आंखें मौन चुका था। इसे यूं आंखें बजाए करते देखकर परीसे को तशवीश हुई। शावेज़ के करीब आने पर इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। इसने अपनी शॉल का बड़ा हिस्सा लेकर इसे फाड़कर शावेज़ के बाजू की जानिब देखा और अंदाज़ा लगा नहीं पाई थी कि ज़ख्म कहाँ है। तुम ठीक हो? परीसे ने इसे पुकारा, लेकिन वह बिना इसे कोई जवाब दिए ऐसे ही आंखें बंद किए देख रहा था। जो बात परीसे की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर गई थी, वो घुटनों के बल शावेज़ के करीब बैठती उसका बाजू अपने गुजाद हाथों में थाम गई थी। इसकी शर्ट को ज़ख्म वाली जगह से ऊपर करते वो लम्हे भर को कांप गई थी। पूरी जगह लाल हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। परीसे ने इसकी तकलीफ़ पर भीगती आंखों के साथ झुक कर अपनी शॉल इसके ज़ख्म पर कस कर बांध दी थी। अच्छी तरह से बांधते खून रुक गया था। परीसे की निगाहें मोड़कर शावेज़ की जानिब देखा, जिसकी निगाह एक जानिब ढलकी हुई थी और इसका बाजू भी बेजान सा महसूस हुआ था। ये देख किसी अनहोनी के खौफ से परीसे को अपनी जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। शावेज़ सिकंदर, तुम ठीक हो? प्लीज़ आंखें खोलो। परीसे इसका कंधा हिलाती से झंझोड़ने लगी थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? मैं जानती हूँ बहुत बुरी लगती हूँ तुम्हें, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो तुम, मगर इसके लिए मुझे खुद से दूर रखो ना। खुद क्यों आंखें मूंदे हुए हो? तुम तो सब कुछ कर सकते हो, हर शय पर इख्तियार है ना तुम्हारा, तो अब क्या हुआ? खुद पर ही इख्तियार खो बैठे। शावेज़ सिकंदर, मुझसे चाहे जितनी मर्ज़ी नफ़रत करो, मगर ख़ुद को तो अजियत मत दो। नहीं दे सकती मैं तुम्हें ऐसे। परीसे इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे इसके कंधे पर सर टकाए इसके करीब बैठी थी, ज़ारो कतार रोती, बस किसी भी तरह इसके होश में आने की दुआ करने लगी थी। यहाँ शावेज़ की मदद करने के लिए और कुछ नहीं था कर सकती थी, लेकिन वो इस शख्स को ऐसे भी नहीं छोड़ सकती थी। होश से बेगाना वो इसके सामने अपने दिल की हर बात अश्कार करती। इसे होश में ना आते देख किसी से मदद मांगने के लिए इसने उठना चाहा था, जब उसी लम्हे उसे अपनी कमर में शावेज़ के बाजू की गिरफ्त महसूस हुई। इसने झटके से निगाहें उठाकर शावेज़ की जानिब देखा, जो इसे ही देख रहा था। तुम ठीक हो? इसे खुली आंखों के साथ अपनी जानिब देखता पाकर बेखुदी के आलम में इसके चेहरे को छूते हुए बोली थी, जिसकी वहशतनाक आंखें इसके सभी चेहरे पर जमी थी। जिसके चेहरे के पथरीले तासुरात बता रहे थे वो कि उसकी सारी बातें सुन चुका है। तुम्हें क्या लगा शावेज़ सिकंदर इतनी आसानी से ये दुनिया छोड़ देगा? अभी तो तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को बर्बाद करना इतनी आसानी से बख्शने वाला नहीं है तुम लोगों को, और ख़ास तौर पर तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। शावेज़ इसकी ठोड़ी को गिरफ्त में लेकर चेहरा अपनी जानिब मोड़ते हुए बेलचक अंदाज में बोला, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या कसूर है मेरा? क्यों तुम मुझे इतनी अजियत दे रहे हो? मेरी मोहब्बत को मेरी सज़ा बना दिया है तुमने। परीसे के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी सबसे बड़ा कसूर तुम ही हो परीसे अफंदी। अभी तो तुमने मेरी एक एक अजियत का हिसाब दो सूद समेत अदा करना है। मुझे तुम्हारी ये तड़प कितना सुकून देती है मुझ में बयान नहीं कर सकता। तुम्हारे ये गिरते आंसू मेरे अंदर लगी आग में कमी लाने का बायस बन रहे हैं। शावेज़ शहादत की उंगली से इसके चेहरे के एक एक नकूश को छूते आग उगलते लहजे में बोलता परीसे को खुद से मज़ीद खौफज़दा कर गया था। परीसे ने घबरा कर इससे दूर होना चाहा, मगर इससे पहले ही शावेज़ इसकी फ़रार की राहें मुस्तद करता इसे अपने करीब खींच गया था। क्या हुआ? डर लग रहा है कि मुझसे?
تم تو محبت کرتی ہو نا مجھ سے، پھر یہ ڈر کیسا؟ پریسیا افندی، تم جانتی تھی نا کہ میں انسان نہیں ایک وحشی درندہ ہوں، تو کیوں کی مجھ سے محبت؟ تمہاری قصوروار تم خود ہی ہو، میں نہیں، میں شروع سے ایسا ہی ہوں اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہوں گا، جذبات اور احساسات سے آ رہی۔ بلیک سٹارز کا لیڈر بلیک بیئرس، جو انسان نہیں ایک درندہ ہے، جس سے محبت کر کے تم نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ شاویز اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کر گیا تھا، اتنا کہ پریسے کو اپنا چہرہ اس کی گرم سانسوں سے جھلستا محسوس ہوا تھا۔ تم ایک دن بہت پچھتاؤ گے شاویز سکندر، جب تمہیں محبت کی ضرورت ہوگی اور تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی مجھے کب اور کیسے تم سے محبت ہو گئی، مگر مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تمہیں بھی ایسے ہی کسی سے محبت ہوگی۔ تب تمہیں محبت کے درد کا اندازہ ہوگا اور تمہیں احساس ہوگا کہ میرا دل توڑ کر تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے، مگر تب تمہارے پاس میں نہیں ہوں گی۔ پری سے اسے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کرتی شاویز سکندر کو لمحہ بھر کے لیے ساکت کر گئی تھی۔ بددعا دے رہی ہو؟ شاویز سکندر کی نگاہیں بس اس کے آنسوؤں اور لرزتے کانپتے ہونٹوں پر تھیں۔ نہیں، آگاہ کر رہی ہوں کہ تمہارا یہ تکبر اور غرور محبت کے آگے نہیں ٹھہر پائے گا۔ پریسے اس کے وجیح نقوش کی جانب دیکھتے اذیت سے بولی تھی۔ اس شخص کو اس نے دل و جان سے چاہا تھا، مگر یہ شخص اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آتا تھا۔ جس شخص کو وہ شدت سے چاہتی تھی، اپنے قریب دیکھنا چاہتی تھی، وہی اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ شاویز سکندر کبھی اپنی زندگی میں ایسی نوبت نہیں آنے دے گا۔ وہ اپنی عزیز جان چیزوں اور انسانوں کو اپنے قریب رکھنا جانتا ہے۔ شاویز کی نگاہیں اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کا طواف کر دی پریسے کو لمحہ بھر کے لیے نروس کر گئی تھی۔ اسے اس انداز میں بہت عجیب لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے بات کے اختتام پر شاویز سکندر کی آنکھیں مسکرائی ہوں، لیکن یہ سب لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا کہ پریسے سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ سچ ہے یا اس کا کوئی وہم۔ وہ اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت پر اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں کا دباؤ ڈال کر اس کا حصار توڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شاویز سکندر کی عزیز جاں ہستیوں میں شامل نہیں تھی۔ یہ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ اس کے پیچھے ہی شاویز سکندر بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور بنا مزید کچھ بولے اس کا ہاتھ تھامتے وہ اس ایریے سے نکل آیا تھا۔ جنگل کراس کر کے پیچھے روڈ پر آتے ہی وہاں اس کے آدمی گاڑی لیے اس کے منتظر تھے۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتے ہوئے تھے۔ پریسے شاویز کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو خشک بھی نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ شاویز سکندر ان آنسوؤں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پریسے غصے میں سفیان سے نکاح کرنے کا فیصلہ تو کر چکی تھی، مگر کل متوقع نکاح کا سوچتے اسے اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ گاڑی افندی مینشن سے کچھ فاصلے پر قدرے تاریک حصے میں رک گئی تھی۔ پریسے گاڑی کے رکتے ہی ہوش میں آتے بنا شاویز کی جانب دیکھے ایک نظر بھی ڈالے باہر نکل گئی تھی۔ شاویز سکندر مٹھیاں بیچے بہت غور سے اس لڑکی کا یہ اگنور کیا جانا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی پریسے گیٹ کے سامنے پہنچی، اندر سے اسے سفیان باہر آتا دکھائی دیا۔ شاویز کی نگاہیں اسی منظر پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب سفیان نے پریسے سے کوئی بات پوچھتے ہوئے اس کے قریب ہوتے اس کا بازو تھاما، پریسے نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا، جہاں شاویز سکندر آگ اگلتی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ پریسے انجانے کس غصے کے تحت صرف شاویز کو تیش دلانے کے دکھانے کے لیے سفیان کا ہاتھ تھامتی ذرا سا اس کے قریب ہوئی، اور بس یہاں شاویز سکندر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے آگے بیٹھے گارڈ سے بندوق کھینچتے وہیں بیٹھے سفیان کے اسی بازو پر فائر کیا تھا جس سے اس نے پریسے کو تھام رکھا تھا۔ شاویز کی اس حرکت کا تصور پریسے وہم و گمان میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سفیان کے بازو سے بہتے خون کو دیکھ کر اس نے گھبرا کر شاویز کی جانب دیکھا، جو آگ اگلتی نگاہوں سے اسے دیکھتا گاڑی وہاں سے نکال لے گیا تھا۔ پریسے نے الجھن بھرے انداز میں یہ دیکھا تھا۔ اس کا دماغ پوری طرح سے گھوم چکا تھا۔ شاویز سکندر آخر چاہتا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھے آپ کا شک بالکل ٹھیک نکلا۔ آپ کے فادر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ حادثہ نہیں بلکہ سازش کے تحت ان کی گاڑی کو جلایا گیا تھا، اور اس ٹائم ان کے موبائل کا جو ریکارڈ نکالا گیا اس کے تحت آخری بار ان کی کال ان کے بھتیجے حازم سالار کے نمبر پر کال کی گئی تھی۔ اب تک اس کیس میں یہی کہا گیا ہے کہ حازم سالار بھی ان کے ساتھ تھا، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ گاڑی سے صرف ایک شخص کی جلی ہوئی لاش ملی ہے، اور پوسٹ مارٹم میں وہ انسان آپ کے فادر تھے۔ انسپکٹر غفور نے اس کے کہے پر A to Z اسے اپنی دی گئی ساری
انویسٹیگیشن سے آگاہ کیا تھا، جو سنتے ہی ہبا کو اپنی آخری امید بھی دم توڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے حازم کا کہا سچ ثابت ہوتا ہوا محسوس ہوا، جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔